السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اسکرین پر آپ لوگ فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ بابا آج کل بہت چھائے ہوئے ہیں اور بہت ہیں ان کے چاہنے والے جو ان کو بھگوان مانتے ہیں، ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ان کے پیروں کو چومتے ہیں۔ اور یہ بابا کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا لوگوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں بتا دیتے ہیں، وہ کیا کھا کے آیا ہوا ہے، ایک سال پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ کیا پرابلمز چل رہی ہیں، تو لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ہو بابا نے یہ بتا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، انہی بابا سے متعلق کچھ ضروری باتیں جو ہم سب کے ایمان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی میں سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہم سب کے پاس موجود ہے۔ غیر مسلموں کا کیا کہنا، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں، قیامت تک آنے والی چیزوں کے بارے میں، کیا صحیح کیا غلط، ناجائز جائز، حرام حلال، کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، کن چیزوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو صحیح غلط کا فرق بتا دیا۔ اصل میں ہمارے انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی چمتکار دکھا رہا ہو، کوئی بھی ایسی چیز دکھا رہا ہو جو عام طور پر لوگ نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں اوہو کیا پہنچا ہوا آدمی ہے، کیا یار خطرناک آدمی ہے، او بھائی کیا اس کے اندر قابلیت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ آدمی صحیح ہے۔ یاد رکھیے گا، قیامت کے قریب جو دجالی فتنے ظاہر ہوں گے نا، تو وہ آپ کو آسمان میں اڑ کر بھی دکھائیں گے، وہ آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں دکھائیں گے کہ آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بالکل متاثر مت ہونا، ایسے لوگوں پر بالکل بھی یقین مت رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کسی کو ہاتھ دکھانے سے، حضور نے منع فرمایا۔ اور اگر کوئی مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہو، تو حضور نے اس سے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کے فتنے ہمارے معاشرے میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ایک بڑی افسوس کی بات ہمارے یہ ہے کہ ہمارے انڈیا میں چاہے وہ جھاڑ پھونک تعویذ کرنے والے مولانا لوگ ہوں، بابا لوگ ہوں، چاہے اس طرح کے بابا لوگ ہوں، ہمارے انڈیا میں اس طرح کی چیزوں کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے کوئی چمتکار کر کے دکھائے، کوئی کرشمہ کر کے دکھا دے، تو اس کو فوراً ہم لوگ بھگوان مان لیتے ہیں، اور مسلمان اس کو سب کچھ مان لیتے ہیں۔ یہ بڑا افسوس کی بات ہے۔ فارن کنٹریز میں تو اس طرح کی کوئی ٹرک کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر، اور پھر بعد میں بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ایسے ایسے کیا ہے۔ لیکن ہمارے انڈیا میں لوگ اس کا ناجائز اور غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ یاد رکھو، ایسی چیزوں سے متاثر ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہو، اونچی ٹوپی لگایا ہوا ہو، بڑا سا کرتا پہنا ہوا ہو، وہ آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھائے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، قطعاً آپ کو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دجال جب آئے گا تو دجال کتنا بڑا جادوگر ہوگا، کتنا خطرناک اس کا جادو ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب چاہے گا بارش ہوگی، وہ جس کو چاہے گا اولاد بھی دے دے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ جو اس کے کہنے کو نہیں مانے گا تو وہ اس کو اٹھا کر اپنی دوزخ میں ڈال دے گا، اور جو اس کی بات کو مانے گا تو اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جو شخص اس کی بات کو، دجال کی بات کو نہیں مانے گا، تو وہ اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا، حقیقت میں وہ اللہ کی جنت ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دجال تو بہت خطرناک ہوگا، اس کے ہاتھ میں پاور ہوگی، وہ جو چاہے گا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بہت بڑا کوئی بزرگ مان لو گے۔ تو اس طرح کے دجالی فتنے آئیں گے معاشرے میں، کوئی آپ کو آپ کے فیوچر کے بارے میں بتائے گا، تو قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری یہ کچھ گزارشات ہیں آپ لوگوں سے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ بہت بڑے بڑے کرشمے اور چمتکار کوئی کر کے دکھا دے، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے
بہت بڑا کوئی اللہ والا ہے، آپ کو بہت کچھ کر کے دکھا رہا ہے، یوں کر کے کوئی بادام نکال دیتا ہے، کوئی کاجو نکال دیتا ہے، کوئی جو ہے نا ہوا میں اڑ جاتا ہے، کوئی زمین سے اڑ جاتا ہے، تو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے پیروں میں پڑ جاؤ، ارے صاحب آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا وہ شخص ہے تو اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے ولیوں سے اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، جوتے کی نوک پہ رکھو، بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دجال تو بہت اونچا ہوگا، یہ جتنی بھی دیکھ رہے ہو نا، یہ تو سائیڈ کے لوگ ہیں، یہ چٹکیوں کا کھیل، وہ تو ان سب کا گرو ہوگا۔ تو سوچو ذرا، جب ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے ہم نہیں لڑ پا رہے ہیں، کیسے ہم اپنے ایمان کو بچا پائیں گے؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، بالکل ایسے لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی، کوئی ہمارے پاس کے بارے میں بتا رہے تو کہ ہماری آخرت بن جائے گی؟ یاد رکھو، ایک مسلمان کے لیے آخرت اصل ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے باباؤں سے متاثر ہو جاتے ہیں، بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ متاثر ہوئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ متاثر ہو جائیے صحابہ اکرام سے، آپ متاثر ہو جائیے بزرگان دین سے، ایسے باباؤں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ایمان اللہ پر رکھیے، اپنا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر رکھیے، قیامت تک آنے والے فتنوں سے آپ بچ جاؤ گے، ایمان بچا لے جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔